الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے 58۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی قدرت کی نشانیوں کے درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا اور اسے پکارنے کا تذکرہ کیا ہے، جس سے اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جو رب کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور کائنات کے اندر اس کی توحید، اس کے وجود اور اس کی قدرت کی ان گنت نشانیاں ہیں، اس قدر زیادہ نشانیاں ہیں، تو پکارنے کے لائق بھی وہی اللہ ہے، عبادت کے لائق، مانگنے کے لائق، پکارنے کے لائق، دعا کرنے کے لائق بھی وہی رب ہے۔ اس لیے اسی رب کو، اسی پروردگار کو پکارا کرو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اور پھر اسی طرح دعا کی ترغیب اور اس کے کچھ آداب کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكُمْ،
بے شک تمہارا رب اللہ اللہ ہے، رب پروردگار، پیدا کرنے کے بعد ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، تمہارا پروردگار، اللہ اللہ ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، السماء اس کی جمع ہے السماوات، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی، میں، ستتی ایام، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور بعض مقامات پہ زمین و آسمان اور ان کے جو کچھ درمیان ہے، تو زمین و آسمان سے مراد پوری کائنات، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستتی، 6 ایام، دنوں میں۔ ستہ کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 7 کا لفظ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ستہ کا لفظ لگتا 7 ہے لیکن اس کا ترجمہ 6 ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ فی ستتی ایام، یوم کی جمع ایام، 6 دنوں میں جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کل 7 دن اس نے پیدا کیے لیکن ساری کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں فرمائی۔ اور اکثر صحیح احادیث کے مطابق اتوار سے اللہ پاک نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اتوار کو یوم الاحد کہا جاتا ہے، پہلا دن۔ اتوار سے شروع کر کے تو اللہ پاک نے جمعے تک مختلف دنوں میں مختلف چیزوں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اگر 6 دنوں میں تخلیق فرمائی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ ایک دن میں پیدا نہیں کر سکتا تھا، یا وہ ایک لمحے میں پیدا نہیں کر سکتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں اہل علم نے بیان بھی کی ہیں۔ مثلا بعض نے کہا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو بھی یہ سکھانا اور بتانا چاہتا تھا کہ کسی بھی کام کو تدریجاً، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے۔ تدریج جسے کہتے ہیں، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دی ریس کہتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک تو لفظ کن کے ساتھ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جیسے اس کی مرضی تھی، اس نے کسی دن کسی چیز کو پیدا کر دیا، کسی دن کسی چیز کو پیدا کر دیا، اور پھر آخری گھڑی میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے شاہکار تخلیق فرمائی، اور وہ ہے حضرت انسان۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر آخری دن، جمعہ والے دن، آخری گھڑیوں میں پیدا کیا۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ دنیا والے 6 دن ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دنیا والے 6 دن نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ سورج موجود ہی نہیں تھا نا، سورج چاند موجود ہی نہیں تھے، تو یہ دن اور رات تو اس سورج کے مرہون منت ہے۔ سورج چکر مکمل کرتا ہے تو ایک دن اور رات بارز وجود میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں یہ ساری چیزیں پیدا کی، اور وہ دن کیسے تھے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک دن 1000 سال کے برابر تھا، یا وہ کتنے وقت کے برابر تھا، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ اور سورج چاند نہ بھی ہوں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دن، موجودہ دن اور رات کا جو دورانیہ ہے، اس کے مطابق بھی اللہ پاک اس وقت پیدا فرما سکتے ہیں، وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اسے تو پتا تھا نا ایک دن کتنا ہوتا ہے، رات کتنی ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد 6 پیریڈ ہیں، مختلف ادوار تھے 6۔
تو جیسے بھی تھے بہرحال 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر. عرش ویسے بذات خود بھی بلند چیز کو کہتے ہیں. اللہ پاک کا عرش زمین و آسمان کے اوپر ہے. اللہ اکبر. ثم استوا علی العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا. اسٹیبلشڈ کا لفظ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے انگلش میں. ہی اسٹیبلشڈ ابو دی عرش. اگرچہ عرش کا ترجمہ بھی انگلش میں کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ جو کہ ایک ٹرم ہے اس لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بجائے ایسے ہی عرش ہی کہہ دینا چاہیے انگلش زبان میں بھی. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر براجمان ہوا بلند ہوا. اور یہ جملہ ثم استوى علی العرش یہ قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پہ ہے. ثم استوى علی العرش تقریباً 20 سے زائد آیات کے اندر اللہ پاک کے عرش کا تذکرہ ہے. لیکن یہ والا جملہ ثم استوى علی العرش یہ 7 مقامات پہ ہے. اور 8ویں مقام پر اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. 8ویں مقام پر ہے الرحمن علی العرش استوى. ثم استوى کی بجائے الرحمن علی العرش استوى. بہرحال یہ جملہ تقریباً 8 مقامات پہ ہو گیا قرآن مجید میں. اللہ پاک اپنے عرش پر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے, عقیدہ ہے. اللہ پاک عرش پہ کیسے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بہرحال وہ عرش پہ ہے لیکن اس کا علم, اس کی صفات نے ہر چیز کو ذرے ذرے کو گھیرا ہوا. اس کے علم نے اور اس کی دیگر صفات نے, اس کی قدرتوں نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا. اس کی قدرت, اس کا علم تو وہ ہر جگہ ہے. لیکن ویسے بذات خود اللہ رب العزت عرش پر ہیں. اور بہت سی صحیح احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ اللہ پاک رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو بدقسمتی سے اتنی زیادہ آیات اور احادیث ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے اللہ پاک کے عرش کی تعویل کی ہے. یعنی اس کے اصل مفہوم پر ماننے کی بجائے اس کی تعویلیں کی ہیں, کھینچ کھونچ کے ادھر ادھر اس کا مفہوم لے گئے اور اللہ پاک کے عرش کا انکار کیا, یا بعض نے تو مذاق بھی اڑایا. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ پاک عرش پر ہے. جی ہاں, اللہ عرش میں ہے. یغشی لفظی معنی تو ہوتا ہے ڈانپ لینا, غشی طاری ہو جاتی ہے. یغشی وہ ڈانپ دیتا ہے یا وہ اڑا دیتا ہے. اللیل رات. اس کے 2 طریقے سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات کو, النہارا دن سے. وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے ذریعے. اللیل اور النہارا دونوں ہی مفعول ہیں. وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے, یا اس کا ترجمہ اس کے الٹ کر سکتے ہیں آپ, وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو. تو دونوں ہی مفہوم ٹھیک ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. کبھی اللہ پاک رات کے ذریعے دن کو ڈھانپتا ہے, کبھی دن کے ذریعے رات کو ڈھانپتا ہے. یہ دونوں ہی کام چل رہے ہیں, اس لیے دونوں ہی مفہوم اس کے ٹھیک ہے. اگر ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے, تو اس لحاظ سے پھر ہم آگے ترجمہ کریں گے یطلبہ, وہ پیچھے چلا آتا ہے. اس کے ترجمے بھی 2 طریقوں سے کیے گئے. یطلبہ وہ پیچھے چلا آتا ہے اس کے. کون پیچھے چلا آتا ہے؟ دن. اور ہو سے مراد رات. وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے, یعنی دن رات کے پیچھے چلا آتا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یطلبہ وہ پیچھے چلی آتی ہے, ہو دن کے, یعنی رات دن کے پیچھے چلی آتی ہے, یا دن رات کے پیچھے چلاتا ہے. دونوں طرح سے اس کا ترجمہ
کرنا گرامیٹیکلی ممکن ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حثیثاً، تیز چلتا ہوا، اور یہ نظارہ ہم روزانہ صبح بھی کرتے ہیں، جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، صبح بھی ہم روزانہ اس کا نظارہ کرتے ہیں، اور شام کو بھی روزانہ اس تبدیلی کا نظارہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کے پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، اتنی بڑی اللہ پاک کی یہ قدرت کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور اس طرف ہم کوئی خاص توجہ بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ والشمس، اور اس نے پیدا کیا، پہلے ذکر تھا نا 6 دنوں میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اب اسی پیدا کرنے کے متعلق مزید بات۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، والنجوم، نجم ان کی جمع، اور ستاروں کو پیدا کیا۔ ایک ایک اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی ان گنت نشانیاں۔ صرف ایک سورج کو انسان پکڑ لینا، اس کو انسان ڈسکس کرتا رہے تو چاہے پورا سال اسی پہ بات کرتے رہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے اس نے پیدا کیے، مسخرات، اس حال میں کہ تابع کیے ہوئے ہیں، مسخرات، اس حال میں کہ مسخر کیے ہوئے ہیں، تابع کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسخرات کے نیچے جو 2 زیریں ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس حال میں، یہ حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ یہ ہوتا مسخراتن، مسخراتن 2 پیشیں ہوتی، تو مسخراتن، اس حال میں اللہ پاک نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ پیدا کیا اور پھر وہ اللہ پاک کے سامنے منہ زور ہو گئے، یا اللہ پاک کے سامنے باغی ہو گئے، اتنا بڑا سورج ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ مسخرات، اس حال میں کہ تابع کیے ہوئے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، فرما بردار ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ سورج چاند ستارے یہ تابع ہیں۔ انسان تو اپنی مرضی سے سورج کو یا چاند کو یا ستاروں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یا جلدی طلوع کر لے جلدی غروب کر لے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ایک ان کی تخلیق اور پھر ان کو مسخر کر کے، ان کو کنٹرول کر کے، ان کو چلانا، ایک ایک مدار کے اندر، آربٹ کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ اور پہلے بھی میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو سورج طلوع ہونے کا آج وقت ہے، اس ڈیٹ کو 28 جولائی کو، 1000 سال کے بعد بھی 28 جولائی کو سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، ایگزیکٹ سیکنڈز کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر تھوڑا بہت تو فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا سورج، زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج، لیکن مجال ہے کہ ذرا آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ ہے مسخرات بامرہ۔ اسی طرح باقی ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، سب۔ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں۔ الا، خبردار، سن لو، سمجھ لو اچھی طرح، لہو، اسی کے لیے ہے، الخلق، پیدا کرنا، لہو الخلق، لہو شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ یہ تھا الخلق لہو، تو شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، لہو الخلق، پیدا کرنا صرف اسی کے لیے ہے، اور کوئی ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ والامر، اور حکم دینا بھی صرف اسی کے لائق ہے، اسی کا کام ہے۔ تو یہ تخلیق اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اور نظام بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ تو حکم کائنات کو چلانے کے لیے بھی اسی کا ہے، اور ایک ہوتا ہے شرعی حکم، حلال حرام، عبادات، یہ کرو یہ نہ کرو، شریعت، وہ حکم بھی اللہ پاک کا ہی کام ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ اس کے اندر بھی اگر کائنات
کے اندر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا تو شریعت کے اندر اور دین کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے کسی اور کا حکم نہیں چلانا دین کے اندر، اللہ ہی کا چلانا ہے، یہ مطلب ہے الا لہ الخلق والامر۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے۔ تبارک کے اندر زائد حروف کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، تبارک بہت برکت والا ہے، اللہ اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، اللہ جو سارے جہانوں کا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ اللہ بڑا ہی برکتوں والا۔ ادعو ربکم، ابھی اللہ پاک کی توحید کے دلائل کا تذکرہ چل رہا تھا، سلسلہ کلام روک کر درمیان میں دعا اور عبادت کا تذکرہ کر دیا، اس کی ترغیب اور اس کے کچھ آداب۔ ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعاً، گڑ گڑا کر۔ اور گڑ گڑانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر کے، اور ایک اس کا معنی عاجزی بھی ہے، اور عاجزی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جب انسان گڑ گڑاتا ہے نا، فقیروں کی طرح، مانگنے والوں کی طرح، تو وہ اصل میں اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میں تیرا منگتا ہوں۔ تو تضرعاً کا ترجمہ گڑ گڑا کر یا عاجزی سے ایک ہی بات ہے۔ ادعو ربکم تضرعاً، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور خفیہ طور پر۔ تو دعا کرنا اس میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں دعا کرے تاکہ اس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت سامنے بھی کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اونچی آواز سے بھی دعا ہو سکتی ہے، آہستہ آواز سے بھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر بھی، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر بھی انسان اللہ کو پکار سکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے بہرحال اللہ کو پکارا جائے، لیکن اخلاص بہرحال شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ جا رہے تھے ایک سفر کے اندر، تو پہاڑ بھی تھے رستے میں، ظاہر ہے اونچی نیچی جگہ آ رہی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی اونچی اونچی آواز سے نا تکبیر و تحلیل پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے بہت اونچی آواز سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے، کوئی جو یہاں ہے ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں رہا، بلکہ انکم تدعون، تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع قریب، جو تمہاری پکار کو سننے والا ہے اور وہ تمہارے قریب ہے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ اونچی آواز سے ذکر اذکار جائز نہیں ہے، صحابہ کرام ممکن ہے کہ کچھ زیادہ آواز سے ہی پکار رہے ہوں، جو آپ نے کہا کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے۔ اللہ اکبر۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا یا ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے بڑھنے کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، شرک بھی حد سے بڑھنا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی حد سے بڑھنا ہے، اور یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بطور خاص عبادت اور دعا کا تذکرہ ہے، تو عبادت اور دعا کے اندر بھی انسان کو غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثلا آدمی بڑے تکلف کے ساتھ دعائیں کرے اور بڑے قافیے اور بڑے قافیے ملا ملا کے اور بڑے پرتکلف انداز میں جملے بنا بنا کے یا شعر و شاعری کے انداز میں، اس کو بھی اہل علم نے کہا کہ یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات۔ یا پھر اللہ پاک سے انسان، ایک واقعہ آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ
ایک شخص جو تھا نا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جنت کے اندر دائیں طرف سفید رنگ کا محل عطا فرما. تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے جنت مانگو بس. تو دعا کے اندر بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب آدمی 1 گھنٹے کی دعا کروا دے، 2 گھنٹے کی دعا کروا دے، یہ بھی حد سے گزرنے والی بات ہے کہ لوگ پریشان ہوں. تو اعتدال بہرحال ہر چیز کے اندر اللہ پاک کو پسند ہے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ دعا کے اندر جس طرح وہ صحابہ کرام اونچی اونچی آواز سے اللہ پاک کو پکار رہے تھے اور ذکر اذکار کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ کچھ آرام سے ذرا. تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کی اعتدال کی دعوت ہی دی. بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اس میں حد سے بڑھنے کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ انسان دعا کرتے وقت جلد بازی کا مظاہرہ کرے، جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں. 1 منٹ بھی نہیں لگاتے دعا کو، بس ایک رسم پوری کرتے ہیں، سلام پھرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا لازمی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کرتے تھے، ذکر اذکار دعائیں، وہ تو 15-20 دعائیں ہیں جو آپ پڑھتے تھے. لیکن اس کے لیے ہاتھ تو اٹھانا اور سارے مقتدیوں کا امام صاحب کے ساتھ مل کر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو امام صاحب کروا بھی سکتے ہیں، کوئی مقتدی ضرورت ہو تو کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں زیادہ رسم و رواج پورے کرنے پہ فوکس ہوتا ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ضرور ہونی چاہیے، اور دعا کرتے کتنی ہیں؟ آپ یقین کریں اتنی دیر میں درود شریف بھی نہیں پڑھا جاتا جتنی دیر میں وہ ہاتھ ایسے کرتے ہیں، ساتھ ہی منہ پہ پھیر کے ہو گئے. نہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار، نہ دعائیں، نہ اس میں درود شریف. مانگا کیا ہوگا اس میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ مانگے دعا میں. یا وہ فوتگی کے موقع پہ لوگ پھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت بھی ایسی دعائیں ہوتی ہیں، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک آدھا آدمی آپ کسی کونے سے آواز نکال دینا وصلی اللہ، تو ساتھ ہی سارے ہاتھ پھیر دیتے ہیں. یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ جی دعا مکمل ہو گئی. تو چند سیکنڈ لگاتے ہیں لوگ، اکثر لوگ. یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات ہے. اور دعا میں حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں اس طرح جلد بازی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بندے کی دعا مسلسل قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا کہ دعا میں جلدی سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے، 1-2 دفعہ دعا کی اور کہتا جی دیکھو جی میرے رب نے میری دعا ہی قبول نہیں کی، کالا پڑ جاتا ہے. تو یہ دعا میں جلدی ہے. تو جب آدمی یہ رویہ اختیار کرتا ہے نا، پھر دعا کو نہیں قبول ہو. ہاں یقین کے ساتھ مانگتے رہو اس فقیر کی طرح جو کسی مانگنے والے کو چمٹ جاتا ہے اور اتنی دیر تک جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ اس کو دے نہیں دیتا. دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے فقیر کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں دینا، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو آپ سے کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے سامنے انسان اس انداز سے مستقل مزاجی کے ساتھ گڑ گڑاتا رہے کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے، رحم آ جائے اپنے بندے پر کہ اس کو دے ہی دو کچھ. تو بہرحال یہ چیز بھی اس میں آتی ہے. باقی دعا کے دیگر کئی ایک آداب ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا، اور مت فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی درستی کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد. کسی جگہ پہ کوئی معاملات سدھرے ہوئے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر ٹانگ اور اڑا کر وہاں فتنہ فساد اور خرابی پیدا نہ کریں. چاہے وہ مسجد کے معاملات ہیں، چاہے وہ ملکی معاملات ہیں، چاہے وہ کسی فیملی گھر کے معاملات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر شرک، بغاوت، نافرمانی، لوگوں کے حقوق غصب کرنے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں زمین میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے مترادف ہیں. اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ کام، یہ شیطان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں
ان کا کام ہی ہر جگہ فتنہ فساد پھیلانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے گھر بھی اس فتنے اور فساد سے محفوظ نہیں۔ تقریباً ہر مسجد کے اندر ہی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، 1 2 3، جن کا کام ہی ہر وقت فتنہ پھیلانا ہوتا ہے مسجد میں۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو اسے، واو اور ادعو پکارو، ہو اسے، وَادْعُوهُ اور پکارو اسے، اور دعا کرو اس سے، اور مانگو اس سے، خوفاً، کس سے؟ اللہ پاک سے، خوفاً، خوف سے، یعنی اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اس کی جاہ و جلال، اس کی شان و شوقت، اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ پاک سے اور اس کی پکڑ سے اور اس کی طاقتوں اور قوتوں سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا، اور پکارو اسے ڈرتے ہوئے، خوف سے، وَطَمَعًا، اور طمع کرتے ہوئے، اور طمع سے، طمع کیا ہوتا ہے؟ لالچ، ہرس، کسی چیز کی شدید خواہش۔ وَطَمَعًا، اور طمع کے ساتھ۔ طمع کیا ہے؟ اللہ کو پکارتے وقت، اللہ کی عبادت کرتے وقت طمع کیا ہے ایک مومن کا؟ طمع مومن کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک فقیر ہے تو وہ جب کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو طمع تو ہوتا ہے نا۔ تو ایک مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو ایک مومن کو طمع ہوتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ کی آگ سے، اللہ کی پکڑ سے اور جہنم سے بچنے کا، اور جنت میں داخل ہونے کا، اللہ کی نعمتوں کو پانے کا، اللہ کی رضامندی کو پانے کا طمع اور لالچ تو بہرحال ہوتا ہے، ہرس تو بہرحال ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا، ایمان والوں کا یہ وصف بیان کیا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس سے جنت کا طمع اور لالچ رکھتے ہوئے بھی۔ لیکن افسوس کہ یہاں نہایت افسوس سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بدقسمتی سے اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے کئی صوفیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی جنت اور جہنم کے متعلق بڑے نازیبا الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اللہ کی جنت کو مٹا ڈالوں، کاش کہ میں اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا ڈالوں۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ سے کسی لالچ کے ساتھ اللہ کو نہ پکاریں اور اللہ کی عبادت نہ کریں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت اس کی جہنم سے ڈرتے ہوئے نہ کریں، لوگ اللہ کی جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہمارا جی چاہتا ہے کہ لوگ بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کریں، جبکہ یہ بات قرآن و حدیث کی واضح آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ اور یہ ایک ایسی فلسفی ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس فلسفے کو نہ تو قرآن مجید نے بیان کیا اور نہ انبیاء کرام نے اس کو بیان کیا، بلکہ قرآن و حدیث تو اس فلسفی کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی اور اس سے طمع رکھتے ہوئے بھی پکارتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا کے مال کا کوئی طمع نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی جنت کا طمع انہیں بھی تھا، تو وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا کرتے ہیں۔ تو آپ جنت کا سوال کر رہے ہیں، آپ کو جنت کی طلب ہے، طمع ہے، خواہش ہے تو مانگ رہے ہیں نا۔
بے شمار دعائیں ہیں جن میں اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے بچا لے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان عذابها ساعت مستقرا و مقاما۔ تو یہ ساری آیات، یہ ساری احادیث، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہا ہے؟ جنت کی ہرس، طمع، لالچ رکھنا ہے۔ تو بہرحال بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اس طرح کی فلسفیاں ہوتی ہیں نا، عبادات کے اندر بھی لوگ جو اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کے خلاف، ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ جو واعظین اور جو دانشور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑے ان کے کلپ سنے جاتے ہیں۔ اور جو خالص قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو دین بتائے، آپ کا عقیدہ درست کرے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی عام ہی باتیں ہیں۔ العیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ صوفیہ کرام کی بات بظاہر بڑی اٹریکٹیو ہے، لیکن ہے سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف۔ وَادْعُوهُ، اللہ پاک خود حکم دے رہے ہیں، پکارو اس کو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، خوفاً وطمعا، مجھ سے، میرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے بھی، اور مجھ سے جنت کا طمع اور لالچ رکھتے ہوئے بھی۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار بھی ان محسنین میں فرما دے جن کے اللہ کی رحمت بہت قریب ہوا کرتی ہے۔ درمیان میں دعا کی ترغیب، دعا کرنے کے آداب، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ سے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ وَهُوَ وَالَّذِي، اور وہی ہے جو، وَهُوَ اور وہی ہے، الَّذِي جو، يُرْسِلُ بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ ریح کی جمع ہے ہواؤں کو، ارسل یرسل بھیجنا، رسول اسی سے ہے بھیجا ہوا، یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والی بنا کر، یا اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بینا یدئی، بینا یدئی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان، اور جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے بینا یدئی کا ترجمہ اکثر سامنے کیا جاتا ہے یا پہلے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک نشانی یہ بیان کی کہ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے۔ بینا یدئی پہلے، یہاں اس کا معنی پہلے کرنا زیادہ مناسب ہے، پہلے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پہلے، بینا یدئی پہلے، اور رحمتہ اپنی رحمت سے، وہ اپنی رحمت سے پہلے ان ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور رحمت سے یہاں مراد بارش ہے، جیسا کہ آگے آنے والے الفاظ اور جملے بتا رہے ہیں۔ تو وہ اپنی رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی، یہ ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈی ہواؤں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا نا کہ 5 چیزیں ہیں جو غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک بارش ہے، کہ بارش کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اور یہاں پہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ تو
اس میں تو اشارہ موجود ہے کہ انسان کو ٹھنڈی ہواؤں سے اندازہ ہو جاتا کہ بارش آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھنڈی ہوا ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے بارش کا۔ تو اگر انسان علامات سے، نشانیوں سے، ہواؤں سے اور ہواؤں کے دباؤ پریشر سے یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پاس اب غیب کی چابی آ گئی، نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم، غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے، بغیر ذرائع کے، وسائل کے، سورسز کے بغیر ہو۔ جیسے یہاں فون کر کے ہمیں کوئی آدمی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا، سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا دے کہ سعودیہ میں فلاں شہر میں اس جگہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں غیب ہو گیا، بھئی ہمیں تو اس نے فون کے ذریعے بتایا۔ فون ایک ذریعہ ہے انفارمیشن کا، اسے ہمیں پتہ چل گیا، تو ہم عالم الغیب نہیں بن گئے۔ اللہ پاک کو بارش کے برسنے کا علم اسباب اور ذرائع سے نہیں ہوتا، آلات سے نہیں ہوتا، اسے ویسے ہی علم ہے۔ تو بہرحال انسان اگر آلات سے اور ذرائع سے، اسباب سے، علامات سے اگر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، تو یہ سورہ لقمان کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بارش برسنے کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، پریگننسی، اس کے متعلق معلومات، بچہ ہے، بچی ہے، یہ چیزیں بھی اسی میں آتی ہیں۔ وہ بھی الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے انسان گیس کرتا ہے، اور وہ کبھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی غلط، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اقلت، وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادل، ثقالاً، باری، ثقیل بوجھل چیز کو کہتے ہیں، اقلت کلی وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی غالباً اسی سے ہے۔ اذا اقلت، جب وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، ثقالاً، باری، جب وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، سقنا، ہم ہانکتے ہیں، سقنا، ہم ہانکتے ہیں، انہیں یا اسے، اس ہوا کو یا اس بادل کو ہم ہانکتے ہیں، لی کے لیے یا کی طرف، لفظ لی یہاں الہ کی سینس میں ہے، الہ کے معنی میں ہے، لی کی طرف، کس کی طرف؟ بالادن میتن، مردہ، کسی مردہ شہر کی طرف، نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے کسی مردہ شہر کی طرف۔ مردہ شہر سے مراد بنجر زمین، تو ضروری نہیں وہ شہر ہی ہو۔ فا، پھر، انزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں، بی ذریعے، ہی اس کے، فانزلنا بھی، پھر ہم اس سے اتارتے ہیں، الماء، پانی، اس بادل سے ہم اتارتے ہیں پانی، فا، پھر اخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی، اس پانی سے یا اس پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں، من کل الثمرات، ہر قسم کے کچھ پھل، من کل الثمرات، من کی وجہ سے کچھ اور کلی کی وجہ سے ہر قسم کے، ہر قسم کے پھلوں میں سے کچھ پھل، پھل تو بہت زیادہ ہے نا، اللہ جانتا ہے کتنے کو پھل ہیں جو اللہ پاک نے جنت میں عطا کرنے ہیں، تو پھلوں میں سے کچھ پھل اللہ پاک زمین سے نکالتا ہے۔ کذالک نخرج الموتى، جس طرح ہم آسمان سے بارش برسا کے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو آبادی کے اور کھیتی باڑی کے اور زراعت کے لائق بنا دیتے ہیں، اور اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دیتے ہیں، میٹھے میٹھے پھل اور میوے اگا دیتے ہیں، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم، انسان جب مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن ہم اس انسان کو اسی زمین سے بالکل پودوں کی طرح، پھلوں کی طرح، درختوں کی طرح، جڑی بوٹیوں کی طرح ہم اس انسان کو زمین سے اگا دیں گے۔ ایک وہ انسان اگایا، دوسرا ادھر اگا ہے، تیسرا ادھر کھڑا ہو گیا، چوتھا ادھر سے قبر سے کھڑا ہو گیا۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکال لیں گے مردوں کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو،
یہ نشانیاں اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ان نشانیوں سے کچھ سمجھو، سبق حاصل کرو، اپنا آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ مضبوط کر لو کہ اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہوگا۔ والبلد الطیب، اور عمدہ شہر، اور جو شہر پاکیزہ ہے، والبلد الطیب، اور جو شہر پاکیزہ ہے مراد ہے، اور جو زمین عمدہ ہے یعنی بنجر نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی کے لائق ہے۔ یخرج، نکلتی ہے، نباتہ، اس کی کھیتی، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، رب کے حکم سے اس کی کھیتی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی، اور جو خبث، اب اللہ پاک زمینوں کا تقابل کر رہے ہیں کہ ساری زمین ہے لیکن کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جو بنجر، بے آباد ہیں، ناکارہ ہیں، ان سے یا تو کچھ نہیں نکلتا یا بہت کم فصلیں وغیرہ نکلتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور کچھ زمینیں وہ ہیں جو نہایت عمدہ، شاندار ہیں، ان پہ جب بارش برستی ہے تو پھر کیا بات ہے، ان سے بہت کچھ نکلتا اگتا ہے۔ یہ دونوں کا فرق ہے، بارش ایک ہی ہے، یہ اللہ پاک نے فرق بیان کیا۔ والذی، اور جو خبث، خراب ہے، لا یخرج، نہیں نکلتی، الا، مگر، ناقدہ، ناقص، ناقدہ، ناقص، اس میں سے بھی فصلیں اگتی ہیں لیکن ناقص، تھوڑے پھل اگیں گے، تھوڑے درخت اگیں گے، تھوڑے دانے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ کذالک، اسی طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، لی، کے لیے، قوم، ان لوگوں کے، یشکرون، جو شکر کرتے ہیں، جو شکر گزار بندے ہیں نا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ان کو ہم یہ نشانیاں کھول کھول کے بتاتے ہیں، تو شکر گزار لوگ جو ہیں وہ ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کی قدرتوں کو مان لیتے ہیں، اللہ کی توحید کو پا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ ان نشانیوں سے بھی کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اب اس آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ جس میں زمین کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، سب پہ ایک ہی بارش برستی ہے، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے نا، دین دے کر بھیجا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جو مختلف زمینوں پہ برستی ہے۔ اب زمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی زمین کے اوپر برستی ہے تو وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، زرخیز زمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی بجائے 3 قسمیں بڑی بیان کی، قرآن مجید میں 2 بڑی قسمیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان 2 کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کر کے اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی، تو سمجھے کہ یہ علم اور ہدایت اور قرآن اور وحی یہ بھی ایک بارش کی طرح ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بارش زمین پہ جب برستی ہے تو ایک زمین کے اوپر برستی ہے، وہ زرخیز ہوتی ہے، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، خود بھی نرم ہو جاتی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، تو لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اور کچھ زمینیں آپ نے فرمایا ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر پانی برستا ہے بارش کا، تو وہ بنجر زمین ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اوپر پانی کو جمع کر لیتی ہے، اس کے اوپر ایک جوہڑ کی شکل میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس زمین نے خود تو پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن گزرنے والے انسان، جانور وغیرہ وہ اس پانی کے چھپڑ سے، جوہڑ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری قسم آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جس طرح یہ پہاڑی زمین وغیرہ ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، ڈھلوان ہوتی ہے، فرمایا اس پہ بارش برستی ہے، بارش وہی ہے جو تینوں زمینوں پہ برس رہی ہے، بارش وہی ہے جو تینوں زمینوں پہ برس رہی ہے۔ تیسری زمین وہ ہے جس پہ پانی بارش کا برستا ہے، اب یہ زمین نہ خود جذب کر کے خود فائدہ اٹھاتی ہے،
نہ اس کو جمع ہی کرتی ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھا لیں، یہ پانی کو آگے دھکیل دیتی ہے۔ اس قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، دین کے علم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس علم کو خود سیکھتے ہیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اس کو بھی بہتر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے، بے عمل، پہلے ہیں با عمل عالم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بے عمل ہیں، دوسروں کو تو فائدہ پہنچا رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود کوئی فائدہ نہیں، چراغ تلے دے رہا۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو خود ہی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، اور نہ ہی آگے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تیسری قسم آپ نے بیان فرمائی۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنی توحید بھی سکھائی ہے، اور اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری قدرتیں جس رب کی ہیں، جس پروردگار کی ہیں، اسی پروردگار کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے آگے دستے سوال بلند کرنا ہے، نہ دستے سوال دراز کرنا ہے، نہ اپنی پیشانی کو کسی اور کے در پہ مانگنے کے لیے، پکارنے کے لیے جھکانا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، عمل پہ، توحید پہ زندہ رکھے، اور اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔